السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ یہ سبق کا ٹائٹل ہے خوشی اور غم میں کیا پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبق ہمیں دیے ہیں، خوشی ہو تو یہ پڑھو، غم آوے تو یہ پڑھو۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے، پڑھو میرے ساتھ، یعنی خوشی کی چیز ہوتی تو حضور یہ دعا پڑھتے، میرے ساتھ پڑھیے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔ یہ تو خوشی والی دعا ہو گئی۔ اور جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے، کوئی ٹینشن آتا، کوئی غم آتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی ناگوار چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پڑھو میرے ساتھ، الحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اس لیے یہ دونوں جملے یاد کر لینے چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں، اس میں بہت وزن ہے، بہت وزن ہے، بہت وزن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت پریشان ہو، اے اللہ عافیت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔